میں نے عرض کیا تھا کہ برکتیں لینے کے لیے، خیروں کو سمیٹنے کے لیے، برکتوں کو تلاش کرنے کے لیے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دور دراز کی جگہوں پر جاتے ہیں، دور دراز۔ کوئی اپنے کسی شیخ سے ملنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اپنے کسی استاد سے ملنے جا رہا ہے، کوئی کسی برکت والی جگہ پر جا رہا ہے، دور سفر ہو رہے ہیں، اس کے اوپر مال خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ بہت ساری خیریں، یہ بہت ساری برکتیں ہمارے گھروں کے اندر رکھی ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف آج تک ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ اور اس میں دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا، باقی جتنا ہو سکا آج اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ جن دو چیزوں کے اوپر تذکرہ ہوا تھا ان میں سے پہلی چیز تقوی ہے، تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر۔ آپ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ارشادات سنتے ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے۔ آپ جب صحابہ کرام کو تقوی کی اہمیت اور اس کی دعوت دیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ فی السر والعلانیہ، فی السر والعلانیہ، کہ جب لوگوں کے سامنے ہے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، لیکن اگر ہم تنہائی میں چلے گئے، یعنی گھریلو زندگی میں چلے گئے، باہر کا کوئی یار دوست ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہمارا شیخ ہمیں نہیں دیکھ رہا، مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہمارے استاد ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کا وہ دامن چھوڑنا نہیں ہے، وہ تھامے رکھنا ہے۔ یہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر موقع پر۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی حد تک ہونا چاہیے کہ پروردگار سے آپ یہ کہیں، یہ درخواست پیش کریں کہ خدایا محنت میرے ذمے تھی، وہ میں نے کر لی، صبح میں نکلتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، کبھی رات کو واپس آتا ہوں، دو چار پیسے کمانے کی جو محنت تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ وہ راستے اور وہ وسائل اور وہ ذرائع میرے لیے آسان فرما دیں، اور جتنا میں کما لوں اس میں میرے لیے خیر و برکت نصیب فرما دیجیے۔ بس اتنی سی بات کرنی ہے۔ تیسری ایک بات جس پر آج بات ہونی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا آسان سا ترجمہ اردو زبان میں اگر میں آپ کے سامنے کروں تو ان الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو نبھانا۔ اب اس حوالے سے ہماری طرف سے زیادتی کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں، اپنی روزی میں فراوانی چاہتا ہے، وہ وسعت چاہتا ہے، وہ برکتیں چاہتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کا خیال رکھے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو نبھائے۔ اچھا، ہماری طرف سے زیادتی کیا ہے؟ ہماری طرف سے زیادتی یہ ہے کہ گھر پہ بوڑھا باپ ہے، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھی اماں ہے، بیچاری ضعیف ہو چکی ہیں، بیمار ہیں، اس سے تو میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میری عزیزہ نہیں ہے، وہ میری رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ جس خاتون خانہ سے میرا نکاح ہو چکا ہے، جو میرے نکاح میں بندی ہوئی ہے، اس سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ باہر سے خاتون ہے، مجھ پر مسلط ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے میرا، ٹھیک ہے؟ گھر میں اللہ نے بچے دیے ہیں، ان میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سو کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی خالہ کے پیچھے گھومتے ہیں، ان کے ہاں راشن ڈلوا رہے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، کبھی خالہ، کبھی پھپھی، کبھی بھائی، بھتیجے، بھانجے، جو بھی ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ان کو ہم سے جوڑ رکھا ہے، ہمیں ان سے جوڑ رکھا ہے، یہ سارے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے خیال رکھنا چاہیے نا۔ لیکن وہ جو گھر میں اللہ تعالیٰ نے جن سے ہمارا رشتہ ان کے نسبت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہماری زیادتی ختم نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے، صلہ رحمی میں اگر آپ درجہ بندی فرمائے نا کہ ہم نے رشتے نبھانے، تو ان رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ جو جن لوگوں کا ہم سے اور ہمارا ان سے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہی لوگ آئیں گے جو آپ کے گھر میں باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے،
بچے ہیں، یہ لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو فراموش کر کے باہر والوں کا خیال رکھنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ایک مسئلہ رکھا، ایک پریشانی رکھی، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع، ہم کھاتے تو ہیں، سیر نہیں ہوتے، ہم کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانا وافر ہے، لا نشبع، سیر نہیں ہوتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ کیا مطلب؟ برکت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، معلوم ہوتا ہے کہ تم گھر میں الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو، ابا جان کا دسترخوان ادھر بچھا ہوا ہے اور تمہارا دسترخوان کہیں اور ہے، بڑے بھائی کا کہیں اور ہے، چھوٹے بھائی کا کہیں اور ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک کھانے کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان کئی سارے لگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے، مرض آپ نے پکڑ لیا ہے۔ فرمایا فاجتمعوا الى طعامكم واذكروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہ اپنا دسترخوان ایک کر لو، اکٹھے ہو جاؤ، کھانا مل جل کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اب کئی دسترخوان لگتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کئی دسترخوان استعمال ہوں گے، وہ گندے بھی ہوں گے، وہ دھلیں گے تو اس میں صرف بھی زیادہ لگے گا، صابن زیادہ لگے گا، پانی کا استعمال زیادہ ہوگا، گھر والے اس میں زیادہ مصروف ہوں گے، پلیٹیں بھی زیادہ استعمال ہوں گی، ڈونگے چمچے ساری چیزیں زیادہ استعمال ہوں گی، ادھر بیسن جو ہے وہ کچن کا وہ زیادہ استعمال ہوگا، پانی وافر مقدار میں ضائع ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اور گھر والوں کو، خواتین کو ہم لوگوں نے اتنا مصروف کر کے رکھا ہے کہ ہم مرد لوگ اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد کچھ 2-4 نفل پڑھ لیے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، وہ موقع لگا، وقت ملا، ہم نے قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کر لی۔ لیکن یقین جانیے ہماری خواتین کے ہاں گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، وہ نوافل کا، تسبیحات کا، تلاوتوں کا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے ان کو اتنا مصروف کر کے رکھا ہے کہ وہ صرف فرض نماز پڑھنے پر ہی اکتفا کرتی ہیں، فرض نماز پڑھ لی اور ساتھ میں جو ضروری سنتیں ہیں ان کی ادائیگی کر لی۔ تو تھوڑا سا ان کو بھی فارغ رکھیں تاکہ وہ بھی ذکر کے ماحول میں تھوڑا سا گھر کے اندر جڑیں اور اس سے خیر و برکت پیدا ہو۔ گھر میں اگر خیر و برکت چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا مل جل کر کھایا جائے، الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں چیز بڑی شاندار ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ تاجر برادری اور یہ تنظیمیں، یہ لوگ آپ کو اس چیز کے اوپر عمل کرنے دیں۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ وہ 5ویں چیز بھی ایک حدیث ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ میرے پروردگار میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما دے، میری امت کے صبح کے اوقات میں، لمحات میں خیر و برکت نصیب فرما دے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مارکیٹیں کھلتی ہیں تو 12-1-2 بجے کے بعد، صبح کا وقت ہمارا سارا سونے کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے آپ میں سے وہ حضرات، وہ ہمارے بزرگ، وہ ساتھی جو یورپ سے ہو کر آئے ہیں، جنہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا ہے، وہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنی مارکیٹیں کھول لیتے ہیں۔ انگریز ہے، اس کا ہمارے مذہب سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا والی حدیث کے اوپر ان لوگوں کا عمل ہے، جب شام ہونا شروع ہوتی ہے ان کے مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
ہماری مارکیٹیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے نا کہ ہماری جو تاجر تنظیمیں ہیں تجارت والی کاروباری جو ہماری تاجر برادری ہے وہ لوگ آپ کو اس چیز کے اوپر عمل کرنے نہیں دیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک میں انرجی کو سیو کرنے کی ضرورت ہے, بجلی بچانے کی ضرورت ہے. آئے روز ہماری حکومتیں فیصلہ کر لیتی ہیں, تجاویز پیش کرتی ہیں, تاجر برادری سے مشاورت کر لیتی ہیں کہ جی مارکیٹیں کس طریقے سے 8 بجے بند ہو جائیں. آپ تھوڑا سا صبح سویرے جلدی مارکیٹوں میں آ جائیں, مارکیٹیں 7 بجے بند کر لیں, 8 بجے بند کر لیں, 9 بجے بند کر لیں. اس سے ملک میں اتنی جو ہے وہ بجلی کی بچت ہوگی اور فائدہ ہوگا. اتنا جو ہم خسارے میں جا رہے ہیں وہ خسارہ ہمارا ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں سے وہ تاجروں کی تنظیمیں وہ بیٹھتی ہیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, یہ غریب دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہے. اور احتجاج شروع کر لیں گے, پین فلیکس لکھوا کے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اوپر سے مہنگائی, اور مہنگائی کے بعد ہمیں دکانیں بھی کھولنے نہیں دی جا رہی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لی امتی فی بکوریا. پروردگار میرے امت کے صبح کے اوقات میں خیر و برکتیں نصیب فرما دیں. وہ صبح کا جو خیر و برکت والا وقت ہے وہ ہم نے سونے میں لگا دیا, وہ ہمارا سونے کا ہے. اور ساری زندگی گھریلو سسٹم اس چیز کی وجہ سے ہمارا اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس بے راہ روی کی وجہ سے, اس غلط طریقہ کار کی وجہ سے ہم بیمار پڑیں, ہم مریض ہو چکے ہیں, ہماری زندگی سے چین سکون ختم ہو چکا ہے. کیونکہ رات کو جو سونے کا وقت تھا وہ ہم نے موبائل کے لیے لگا دیا. پتہ ہے نا مارکیٹ تو ہم نے 2 بجے سے پہلے نہیں جانا ہے, تو سو جائیں گے ہم 3 بجے 4 بجے, اسے کیا فرق پڑتا ہے. اور صبح جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور پھر جاگتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. پھر بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو آپ دکان جا چکے ہوتے ہیں, آپ اپنے آفیسز دفاتر جا چکے ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ رات کو گھر تشریف لاتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو وہ جو بچوں اور ماں باپ کے بیچ کا جو ایک تعلق تھا نا, محبت والا, پیار والا, ہمدردی والا, ان کو نصیحتیں کرنے والا, ان کو اچھی اچھی باتیں بتانے والا, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانے والا, وہ سارا ختم ہو چکا ہے, وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے.